شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مولانا کی ہم بھیج دیں گے دینی اور ایمانی بھائیوں، ویڈیو میں زیادہ وہ بنتی ہے نا ہندی زیادہ بنتی ہے یہاں ہم بہت لمبے مدرسے ہمارے میں زیادہ صاف بنتا ہے لیکن ویڈیو ختم ہو گئی تھی اس طرح سے ریکارڈ کر رہے تعلیم و ہیں ویڈیو بنا لیں گے اس کی اہمیت کیا ہے؟ فوٹو لگا تعلیم و تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اس کو جاننا اور جاننے کے بعد اپنی زندگی میں لانا ایک عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی بھی فائدے والی چیز جب آدمی کو معلوم ہو تو اگر اس کے اندر ذرا بھی سمجھ بوجھ ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور اگر وہ فائدے مند چیز سے دور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل بھی معوف ہے 1 گھنٹہ سے کم نہ کریں اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین و دنیا کا وہ ناکام آدمی ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ علم ہے کیا چیز. اللہ تعالی نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے، قرآن کریم کا پہلا حکم، قرآن کریم کا پہلا آرڈر اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ لفظ اقرأ ہے، پڑھو. قرآن کا پہلا حکم پڑھنے سے اور نبی کو بھیجنے کا مقصد تعلیم، نبی کی آخری وصیت تعلیم، اور یہ امت مسلمہ سب سے پیچھے ہے تعلیم میں. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کون سے مسلمان ہو، ہندوستان کے مسلمان ہو یا رائے بریلی کے مسلمان ہو یا اس جگہ کے مسلمان ہو. تو اللہ کو وہ مسلمان پسند ہے جو قرآن و حدیث والا مسلمان ہو، جس کا ایمان قرآن والا ہو، نبی والا ہو، وہ ایمان معتبر ہے. لہذا جب اللہ ہم کو خود ہی دعوت دے رہا ہے اور یہ ایسے وقت دعوت دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اللہ سے لو لگائے تھے، کیا مانگ رہے
اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ رہنمائی دے دے۔ اور رہنمائی کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ اپنے خاندان کے لیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جن کی اولاد مکے کو آباد کیے ہوئے تھی، لیکن جب ابراہیم اور اسماعیل کی تعلیمات سے دور ہوتے 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 اتنے دور ہو گئے کہ جو ابراہیم نے ساری زندگی وحدانیت کی تعلیم دی تھی، ایک اللہ کی تعلیم دی تھی، لیکن جب آدمی اللہ کی تعلیمات کو بھلاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر رسم و رواج آتی ہے، بدعت آتی ہے، شرک آ جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ مکے میں جو توحید کا مرکز تھا، اتنا شرک آیا، اتنا شرک آیا کہ کعبے اور کعبے کے اطراف میں 360 بت صرف وہاں ہو گئے، گھر گھر بت ہے۔ طواف ہو رہا ہے حج کا، ننگا، بے حیائی، بے شرمی، مار دھاڑ، یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب نبی کے خاندان کے تھے، لیکن جب تعلیمات چھٹتی ہیں تو دین رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ نے نبی بھیجا اسی علاقے میں، اور نبی مانگتا ہے ہدایت، ہدایت رہنمائی۔ تو اللہ نے رات کے سناٹے میں ایسے غار میں ہدایت کا فرشتہ بھیج کر اچانک، اور جس نے غار ہرا جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی بلندی پر ہے، آبادی سے کتنا دور ہے، آپ اسی میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک کوئی آیا، اور آتے ہی اس نے نہ سلام نہ کلام نہ خیریت، آتے ہی اس نے کیا کہا؟ اقرا، ارے پڑھو۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کون آ گیا جو آرڈر دے رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص نے آپ کو گلے سے لگایا، معانقہ کیا، اور معانقہ بھی ایسا کیا کہ معلوم یہ ہوتا تھا یہ پسلیاں ٹوٹ جائیں، چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد پھر دوسرا جملہ کیا کہا؟ اقرا، ارے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھنے بھائی؟ آپ نے پھر جواب دیا، ما انا بقاری، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ یہی بات ہوتی رہی، چوتھی مرتبہ اس نے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ارے پڑھو اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لاؤ۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا وہ کتاب نہیں پڑھ پاتا، لیکن اگر آپ زبانی اس کو رٹائیں اور پڑھائیں تو پڑھ لے گا۔ زیادہ جب انہوں نے پڑھنا پوری آیت پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان سے پڑھنے لگے۔ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ پر ایسا لرزہ طاری ہوا اور ایسی کپکپی طاری ہوئی کہ جسم کی پوری طاقت نکل گئی۔ 2-3 آیتیں تھی قرآن کی، آپ کی زبان پر طاری ہوئی، جسم کی ساری طاقت نکل گئی، اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ پہاڑ سے اترے تھک گئے۔ کسی طرح کاٹتے ہوئے آپ پہنچے، پسینہ بہ رہا ہے اور ساری طاقت پسینے کے ذریعے سے نکلتی جا رہی ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ چادر لے لیں، اچھی طرح لیٹ جائیں، فوراً لیٹ گئے اور کہنے لگے زملونی زملونی، کانپ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ بڑی رحیم بڑی فتین عورت جلدی سے آئی، چادر لے کر آئی، اڑا دیا، اور اڑانے کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کو آرام ہوا تو پوچھنے لگی کیا بات ہے، آج کیا واقعہ پیش آ گیا، اتنا زیادہ آپ پر اثر؟ تو آپ نے فرمایا
کہ ہم غار میں تھے، اس طریقے سے کوئی آیا اور اس نے یہ کہا، تو حضرت خدیجہ جو شریک حیات ہے آپ کی، فرمانے لگی پریشان نہ ہو، ہمارا ایک بھائی ہے ورقہ، اس کے بعد چلتے ہیں، اس سے پوچھیں گے یہ ہوا کیا ہے۔ یار اللہ کے رسول کو لے کے گئی، ورقہ کے پاس گئی اور ساری باتیں معلوم ہونے کے بعد ورقہ بہت ماہر سے تورات و انجیل تھے، تو انہوں نے کہا ارے محمد عربی هذا الناموس الذي جاء عیسیٰ و موسیٰ، ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آتا تھا، آج تمہارے پاس آ گیا اور اللہ نے تم کو نبی بنا دیا۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور جملہ کہا انہوں نے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب قوم تم کو تمہارے علاقے سے نکال پھینکے۔ یہ بہت حیرت کی چیز تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ چہیتے تھے، جو غیر تھے، مشرک تھے، کافر تھے، وہ بھی آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، پیسہ رکھاتے تھے، امانتیں رکھاتے تھے۔ تو آپ نے بڑے تعجب سے کہا اے ورقہ او مخرجین لہم، ارے ہم کو نکالیں گے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس پر ورقہ نے کہا کہ ہاں، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقی دعوت کی ہے، لوگ اس کو دشمن بن گئے۔ آپ پر بہت اثر تھا اس کا، لہذا آپ واپس آئے۔ تو پھر دیکھیے حضرت خدیجہ کی ذہانت، فطانت، ایسی عورتیں ہونی چاہیے جب ہماری مائیں بہنیں حضرت خدیجہ بنیں گی، حضرت عائشہ بنیں گی، حضرت فاطمہ الزہرا بنیں گی، جب جا کر اچھے اچھے بچے جنم لیں گے۔ کیونکہ ہمیشہ وابستہ عورت سے پڑتا ہے، باپ سے نہیں پڑتا ہے۔ باپ تو صبح سے نکل جاتا ہے، کوئی کسانی پہ چلا گیا، کوئی تجارت پہ چلا گیا، رات میں واپس آتا ہے۔ اصل ماں ہوتی ہے، اصل بہن ہوتی ہے، اصل عورت ہوتی ہے۔ آج ہم نے عورت کو محروم کر دیا ہے، ہر چیز سے محروم کر دیا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ تمہارا کام ہے صرف چولہا جلاؤ، کھانا پکاؤ، بس۔ اسی مقصد کے لیے عورت گویا کہ پیدا کی گئی ہے۔ اسی لیے جہالت کا دور دورہ ہے۔ جب ہماری مائیں تعلیم یافتہ نہیں تو ان کی گودوں میں رہنے والا بچہ کبھی بھی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا ماحول ہوگا، جیسا کام ہوگا، جیسا بیج ہوگا، ویسے ہی درخت نکلتا ہے، ویسے ہی پھل آتے ہیں۔ تو لہذا حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں اللہ کے رسول سے؟ سہارا بن رہی ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ لا یخزیک اللہ ابدا، ارے آپ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا کر نہیں۔ یہ عورت اپنے شوہر کو، جو ہو گیا ہے نبی لیکن ابھی معلوم نہیں ہے، وہ یہ بتا رہی ہے آپ گھبرائے نہیں، کلا لا یخزیک اللہ ابدا۔ اور کیوں؟ اس پر جو روشنی ڈالی ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ ذلیل ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ تو رشتے ناطے جوڑتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے جو رشتے ناطے جوڑے گا اس کو ہم جوڑیں گے۔ آپ اللہ سے الگ کہاں ہو جائیں گے؟ آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہے، یتیموں کے ملجا و ماوا ہے، بے کسوں کے لیے معاون ہے۔ یہ پہلا سبق ہے جو حضرت خدیجہ نے ایک عورت اللہ کے رسول کی صفات کا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی ایک صفت کو اگر ہم دیکھ لیں اپنی زندگی میں تو کتنے پیچھے ہمارے معاملات خراب ہو گئے، ہمارے اخلاق خراب
جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، جبکہ اللہ نے علم کے ساتھ ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگوں، اللہ کی رسی کو تھام لو، پکڑ لو اللہ کی رسی، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹنا، جماعتوں میں نہ بٹنا، گروہوں میں نہ بٹنا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رسی ہے القرآن الکریم، حبل اللہ، یہ قرآن کریم ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں قرآن آ گیا، اللہ کی رسی آ گئی، اور اللہ کی رسی جو پکڑ لے گا تو قرآن کہتا ہے لن انفصام لہا، وہ کبھی چھوٹے گی نہیں، وہ جنت میں پہنچائے گی، جنت تک لے جائے گی۔ تو یہ پہلا ذریعہ ہے وحی کا، پہلا حکم قرآن کا، پڑھو اور سوچیے کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، سب کچھ اسی کے ذریعے ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، اے نبی اعلان کر دو، جاننے والے اور جاہل دونوں دنیا میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے جبکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ حالت کو پسند کر رہے ہیں، جاہل رہنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر جاہل رہو گے نہیں ہو، عزت نہیں ملے گی، مال مل جائے گا، مال جوہلا کو بھی ملتا ہے لیکن عزت نہیں ملتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ عزت جڑی ہے، ابھی لے لیتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی بنے گا تعلیم کے ساتھ، معلم بنے گا، مربی بنے گا، مدرس بنے گا، محدث بنے گا، آفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بغیر تعلیم کے نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے تو گویا کہ یہ طے کر لیا ہے ہم لیبر رہیں گے، مزدور رہیں گے، اور جو قومیں لیبر اور مزدور رہتی ہیں وہ حاکم نہیں بنتی ہیں، محکوم بنتی ہیں، وہ غلام بنتی ہیں۔ لہذا ہماری نسبت جب قرآن سے ہے، ہماری نسبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ اس لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا میں نبی کا کوئی مربی پیدا ہو جائے۔ اگر نبی کا کوئی مربی ہوتا تو نبی ناقص ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو 63 تک 40 سال تک کہیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، شعر و شاعری کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ ہی اپنے نبی کو پڑھائے گا، اور ایسا پڑھائے گا کہ کائنات میں ویسا کلام کوئی جانتا نہیں۔ تو قرآن اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن سارے علوم کا مرکز ہے، سب کچھ ہے اس میں، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے۔ اور اللہ نے تو جہاں میں کہہ دیا یہ ہمارا کلام ہے، لہذا شک نہ کرنا، لانے والا جبرائیل امین ہے، آیا ہے سب سے زیادہ پاکیزہ ذات پر۔ إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ یہ لوگوں یہ عربی زبان میں ہے، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ سیکھو، عربی سیکھو۔ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان احادیث کی زبان ہے، عربی زبان جنت کی زبان ہے۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے عربی کا سیکھنا۔ اس کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں یہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں۔ وفی اختلاف السنتکم والوانکم، ساری زبانیں اللہ کی ہیں، انگریزی اللہ کی ہے، ہندی اللہ کی ہے، فارسی اللہ کی ہے، ہزاروں زبانیں ہیں، ہزاروں چہرے ہیں، ہزاروں شکلیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے خالق ہم ہیں، کوئی نہیں ہے۔
تم کیا کر پاؤ گے؟ تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ شکل ہم نے بنائی ہے، چیزیں ہم نے بنائی ہیں، چیزوں میں ہنر ہم نے پیدا کیا ہے۔ لہذا جب تعلیم اتنی بڑی چیز ہے، تعلیم اصل ہے، تعلیم بنیاد ہے، تعلیم جزء ایمان ہے، یہاں تک کہ اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا کلمے سے پہلے علم حاصل کر لو، ورنہ کلمے کا مطلب کیا سمجھو گے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ فَاعْلَمْ کا پہلا آرڈر ہے، اسی لیے امام بخاری نے اسی آیت سے بڑی فقاہت اور اپنی کتاب صحیح بخاری جو اصح کتاب بعد کتاب اللہ ہے، اس میں باب قائم کیا ہے کہ کلمے سے پہلے علم لازم ہے۔ جب تم اللہ کو پہچانو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ اللہ کو بھی مانو گے اور غیر اللہ کو بھی مانو گے، شرک کرو گے، بت پرستی کرو گے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کا علاقہ سید امین حسنی کی وجہ سے محفوظ ہے، بدعات سے، رسم و رواج سے، ورنہ تو قبروں کو خدا بنا دیا گیا ہے، قبرستان پر ننگا ناچ ہو رہا ہے، شرک کھلا شرک ہو رہا ہے، آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے، کھلا شرک ہو رہا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ظلم عظیم، ظلم ہے، پاپ ہے، اور اللہ کے ساتھ یہ ظلم برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سب برداشت ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے آؤ گے معاف کر دیں گے، غلطی کر کے آؤ گے بخش دیں گے، لیکن شرک کر کے آؤ گے ہمارے دربار میں تو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کو شرک نہیں پسند ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ لوگوں کا بڑا حصہ امین حسنی کی وجہ سے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ آپ بچ گئے بہت سی خرافات سے، لیکن اطراف میں ہیں، آپ کو اس کی دعوت دینی ہے۔ کب دعوت دیں گے؟ جب علم نورانی، علم قرآنی آپ کے پاس ہوگا۔ جب آپ کے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا تو دعوت کس چیز کو دو گے؟ کسان اچھا کسان کب ہوتا ہے؟ جب جانتا ہے کب بویا جائے گا، کس طرح بویا جائے گا، کب کاٹا جائے گا، پانی کب دیا جائے گا، سینچائی کب ہوگی۔ اگر ہم زمین پر کسانی کرنے لگے تو عام طور پر پودے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بار بار محنت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فن نہیں سیکھا ہے۔ جو فن والا ہوتا ہے وہ تھوڑے سے وقت سے بہت بڑا کام کرتا ہے، اچھے انداز سے کرتا ہے، خوش نمائی کے ساتھ کرتا ہے، اس سے فائدہ لوگوں کو ملتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کا حکم ہے علم حاصل کرو، علم میں پیچھے نہ رہنا۔ اور اللہ نے تو ہمیں صرف قرآن کا علم نہیں بلکہ ساری کائنات پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اقرا کے بعد یہ نہیں کہا اقرا القرآن، کیا کہا ہے؟ اقرا بسم ربک، پڑھو، جو کچھ بھی پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو۔ اللہ کا نام جس چیز میں جڑ جائے گا وہ کام عبادت بن جائے گا۔ آپ انگریزی پڑھ رہے ہو، آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے دین کی تعلیم دیں گے، اسکول میں اچھا ماحول پیدا کریں گے، اسکول میں اچھا جو ہے ماحول پیدا کر کے لوگوں کو دین سے واقف کرائیں گے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کھانا ایک بشری تقاضا ہے، لیکن اگر آپ نے بسم اللہ، جس کو اللہ نے کہا ہے بسم، چھوٹا کام کرو بڑا کام کرو، اس میں اللہ کا نام شامل کرنا، تو یہ کھانا کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ عبادت کیسے بنے گا؟ جیسے ہی ہم نے کہا بسم اللہ اور لقمہ رکھا منہ میں
تو یہ سنت ہو گیا اور سنت کا ثواب ملے گا. جس طرح 2 رکعت آپ پڑھتے ہو وہی ثواب کھانے پہ مل رہا ہے، وہی ثواب پانی پہ مل رہا ہے، وہی ثواب زندگی کے ہر مرحلے میں مل رہا ہے. تو کون سا مشکل ہے کام؟ ہمیں حکم ہے ساری زندگی پڑھتے رہو، ہر چیز میں آگے بڑھتے رہو، معلومات لو، لیکن اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا. لہذا اللہ نے بار بار ہمیں حکم دیا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. سورج میں، چاند میں، دن میں اور رات میں، گردش لیل و نہار میں کیا ہے؟ بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لوگ والوں کے لیے، عقل. آج ہم اپنی عقل کو جامد بنا رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے. اور دوسرے لوگ اپنے دماغ کو لگائے ہوئے ہیں اللہ کی چیزوں پر، تو دنیا کو مسخر کر لیا، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا پیدا کی ہے، ایمان والے کے لیے ہے، کائنات ایمان والے کے لیے ہے. ہمیں مسخر کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں لینی چاہیے تھی، لیکن ہم علم سے دور ہوئے، ہر چیز سے دور ہو گئے، ہر میدان میں پیچھے ہو گئے. یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت کا خسارہ ہے. لہذا یہ مدارس، یہ اسکول، ابھی ہمارے آئے تھے اسکول کے ذمہ دار ماسٹر عبدالباری صاحب، وہ بھی ایک مشن میں ہیں. جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے مدارس، اسی طرح آج کے زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے یہ اسکول و کالج. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بہت بڑے پیمانے پر کالجوں کے ذریعے سے جہلیت پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان بچوں کو غیر بنایا جا رہا ہے، ان کی زبان سے کلمہ کفر نکالا جا رہا ہے. کتنے کالج ایسے ہیں جو مشنریوں کے ہیں، عیسائی مشنریوں کے ہیں، ہندو مشنریوں کے ہیں. وہاں جب روزانہ صبح بچہ جاتا ہے، بھیجنے والے ہم ہیں، مسلمان نمازی ماں باپ نماز پڑھ کر صبح صبح بچوں کا کھانا تیار کرتے ہیں، اور کھانا تیار کرنے کے بعد خوشنما بنا کر بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں کفرستان کے اندر. لہذا بچہ کھڑے ہو کر سب سے پہلا جو زبان سے کلمہ نکالتا ہے وہ غیروں کی عبادت کا، دوسروں کو خدا بنا رہا ہے. تو اللہ نے ہم سے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو اپنے کو بچاؤ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ وہ دہکتی ہوئی جہنم. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اے اللہ تو نہیں سمجھتا، ہم سمجھتے ہیں. ترقی ہوگی جب ایسے مشنری اسکولوں میں جائیں گے. تو اللہ سے لڑائی مول لینا ابھی تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. کل یہی بچے جو دہریت میں، کفر میں، نفاق میں، بدماشی میں، کل آپ جتنے بھی اچھے ہوں، قرآن کہتا ہے، احادیث میں فرمایا گیا ہے، یہ بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے میدان حشر میں اور لے جائیں گے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے پاس. اے اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال، ان کو ڈال. یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے ہمیں اس راستے پہ لگایا تھا، اس نے ہمیں کفرستان میں بھیجا تھا. تو اللہ کہے گا چلو دونوں چلو. یا ایھا